بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت قراءۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سارے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ بے شک اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا موضوع رمضان، قرآن اور ہم ہیں۔ رمضان کا مہینہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ اس ماہ میں قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا جو ہدایت ہے، فرقان ہے، رحمت ہے، نور ہے اور شفا ہے۔ گویا کہ اس ماہ میں رب رحمان الرحیم کی بے پناہ رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سامان فراہم کیا۔ اس کی حکمت نے ہماری سوچ اور عمل کے لیے صحیح راہ روشن کی، صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے وہ کسوٹی ہمیں عطا کی جو غلطی، کجی اور تغیر و تبدل سے بالکل پاک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور بے مثل نعمت ہے اور اس کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت۔ اس کا نزول تاریخ انسانی کا سب سے عظیم واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کے جوش و خروش کا اس دنیا میں سب سے بڑا ظہور بھی قرآن مجید ہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ وہ بے انتہا رحم والا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اور پھر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا گیا ہے بے انتہا رحم والے اور بے انتہا رحم کرنے والے کی طرف سے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن کے ماننے والے جو اس پر عمل کرتے تھے خدا کی جناب میں لائے جائیں گے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پورے قرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے عمل کرنے والے کے حق میں سفارش کرے گی کہ یہ شخص آپ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہے، لہٰذا اس کو رحمت سے نوازا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اسے بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ ترمذی کی روایت میں یہ بات بتائی گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے سے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کے اس کی خوشبو 400 مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کو ڈانٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے اب سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دیکھتے چلے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ماننے والوں، قرآن کو تکیہ نہ بنانا اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرنا اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا اور اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس پر غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو، اور اس کے ذریعے دنیاوی نتیجے کی خواہش نہ کرنا بلکہ خدا کی خوش ردی کے لیے اس کو پڑھنا۔ تو یہاں پر بتائی گئی یہ بات کہ قرآن مجید کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرنا اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کے آداب دیکھتے چلے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ذوق اور شوق کے ساتھ دل لگا کر کرنی چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید سے شغف ہی اللہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھنا چاہیے اور کبھی تلاوت سے اکتانا نہیں چاہیے۔ تیسرا ادب یہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت محض ہدایت کی طلب کے لیے پڑھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے، کسی دنیاوی غرض یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا ادب یہ بتایا گیا کہ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ تلاوت کے وقت قبلہ رخ دوزانوں ہو کر بیٹھنا چاہیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اور دل کی آمادگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔
چھٹا ادب یہ ہے کہ تجوید اور ترتیل کا بھی بھرپور لحاظ رکھنا چاہیے اور حروف ٹھیک ٹھیک ادا کرنے چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ پھر ساتواں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ نہ زیادہ زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور نہ ہی بالکل آہستہ سے، بلکہ درمیانی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ ہی بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ آٹھواں ادب یہ بتایا گیا کہ یوں تو جب بھی موقع ملے ہم کو تلاوت قرآن پڑھنی چاہیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی ہمیشہ یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچی سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ نواں ادب یہ بتایا گیا کہ جب بھی تلاوت کی جائے یہ سوچ کر کی جائے کہ اگر کسی دنیا میں کسی چیز سے ہدایت مل سکتی ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہی ہے اور اس کے ذریعے سے ہی ہم قرآن ہدایت کو طلب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر 10واں اور آخری ادب یہ ہے کہ تلاوت کے دوران قرآن کی آیت سے اثر لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا کرے اور اس کے مطابق ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ تلاوت قرآن کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے چلے کہ رمضان مبارک میں ہم قرآن مجید کا حق کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اپنی مخصوص عبادت یعنی روزہ اور قیام اللیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر ہی مرکوز کر دیتا ہے۔ اس مہینے کا اصل حاصل ہی قرآن سننا اور پڑھنا، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کی استطاعت پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے ہم کو سب سے زیادہ اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی صحبت و میت میں بسر کریں۔ یہ وقت اس طرح بسر کرے کہ ایک طرف ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، دوسری طرف ہمارا دل اور ہماری سوچ قرآن کو جذب کر لے اور ہمارے اندر اس کے مطابق عمل کے لیے آمدگی پیدا ہو۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم از کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ ہم پورا قرآن ایک بار سن لیتے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا روحانی فائدہ اپنی جگہ پر بہت ہی قیمتی بتایا گیا ہے، لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے ہم اس عبادت سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے کہ قرآن کے پیغام اور مضامین سے ہم واقف ہو جائیں اور ان کو تازہ کر لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے کچھ اور زیادہ محنت کریں اور کچھ اس سے زیادہ وقت قرآن کے لیے لگائیں۔ جتنا وقت ہم تراویح میں لگاتے ہیں یعنی روزانہ قرآن کا کچھ حصہ ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کتنا حصہ پڑھیں۔ مقدار کا ایک تعین تو تراویح کی صورت میں بتایا گیا ہے، یعنی اتنا پڑھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل ہو جائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ قرآن مجید کا پھر سے دورہ کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز ایک پارہ تراویح میں سنا جائے وہاں اسی دن ایک پارہ ترجمے سے بھی پڑھ لیا جائے، لیکن یہ کام کرنا سب کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے لیے ہم اس کی کمی اس طرح پوری کر سکتے ہیں کہ ہم سماعت قرآن کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں ایک بار قرآن کا دورہ مکمل ترجمے کے ساتھ ادا پڑھ لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود ان لوگوں کو جو کمزور ہے اس معاملے میں سہولت دی ہے، خواہ یہ کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو، تلاش معاش کی وجہ سے یا فی سبیل اللہ کی وجہ سے، اور فرمایا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ لہٰذا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ سے ہم اس ارادے کے ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا کام شروع کر دیں کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک ہم ایک دفعہ پورا قرآن مجید پڑھ چکے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ 1 یا 1.5 رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اتنا وقت نکالنا نہ رمضان میں کوئی مشکل کام ہے اور نہ رمضان کے بعد۔ اگر ہم باقاعدگی سے اتنا بھی کرنا بھی مشکل پائے تو ہم اس رمضان سے کم 3 آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح سال میں ہی نہ صحیح 5-6 سال میں ہم ایک دفعہ پورا قرآن ختم کر لیں گے۔ اس کام کا آغاز اس رمضان سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت اب ہمارے کام میں شامل حال رہے گی۔ سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کے ساتھ اپنے دل اور روح کے تعلق کو گہرا کرے اور پروان چڑھائے ہے۔ قرآن مجید نے خود اپنے پڑھنے اور سننے والوں کو جو صفات بیان کی ہے وہ صرف ذہن سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں ہے۔ اس طرح تو بہت سے غیر مسلم بھی قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں، بلکہ روح، دل اور جسم کی پوری شرکت اس کے ساتھ مطلوب ہے۔ قرآن کا اپنا بیان ہے کہ جب اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو سننے اور پڑھنے والے کے دل کانپ پڑتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان پر گریہ وزاری طاری ہو جاتی ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔
خواہ ہم تھوڑا ہی حصہ کیوں نہ پڑھے، الخاریہ پڑھے جو کھڑکھڑا دینے والی آفت کی خبر دے رہا ہے، یا الزلزال پڑھے جو خبر دیتی ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی برائی سامنے لے آئی جائے گی، لیکن اس میں ڈوب کر پڑھے اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہے، وہ ہم سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا پیش آنے والا اور کیا کچھ مل سکتا ہے۔ ہمارا دل، دماغ اور جسم سب تلاوت کے اس کام میں شریک ہو۔ اور آخر میں یہ کہ اس رمضان ہم ایک سورہ صحیح حفظ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت میں تمام کو داخل کر دیں گے اور پھر درجہ بدرجہ قرآن کی جس کے پاس بھی جتنی حفظ ہے اس کے مطابق کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کریں گے، تو پھر ہم اس وقت اپنا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت، سماعت قرآن، نماز تراویح، تہجد اور حفظ کے ذریعے سے اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو تمام دنیا میں پہنچانے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو کام ہم سے لینا چاہتے وہ کام اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تمام سے لے لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔